سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کے ایمان کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے چونکہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور مکہ کے جو تجارتی قافلے تھے وہ شام میں بھی جایا کرتے تھے اور دوسری طرف بھی جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ اسی طرح ایک قافلے میں شام کو بصرہ کے مقام پر گئے، تو یہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے مقام پر ایک گرجا گھر تھا عیسائیوں کا، عبادت خانہ، اس میں ایک عیسائیوں کا راہب تھا، بڑا عالم تھا، وہ رہا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں وہاں تھا، یعنی بصرہ کے مقام پر تھا، کہ اس عیسائیوں کے راہب نے کہا کہ مکہ والوں میں سے کوئی ہے، کوئی موجود ہے؟ تو یہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں مکہ سے آیا ہوا ہوں۔ تو اس راہب نے ان سے پوچھا کہ مکہ میں کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے تعجب سے آگے سے پوچھا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو پھر اس راہب نے آپ علیہ السلام کا نسب بیان کیا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بعثت کا زمانہ، بعثت کا مہینہ آ چکا ہے، اور وہ اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، اور وہ مکہ مکرمہ میں ان کی بعثت ہوگی، اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں سے ایک نخلستانی اور سخت پتھریلی زمین کی طرف وہ ہجرت کر کے جائیں گے۔ تو جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بات سنی، تو چونکہ اس وقت کے جو سفر ہوتے تھے تو سفر میں کوئی اس طرح کی حالات نہیں ہوتے تھے کہ پیچھے کے حالات معلوم کر لیے جائیں۔ آج کل تو جدید آلات ہیں، انسان جتنا دور بھی چلا جائے اپنے گھر کے حالات روزانہ کی بنیاد پر اپنے علاقے کے حالات معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس دور میں اس طرح کے آلات نہیں ہوتے تھے، اس دور میں اس طرح کے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ فی الفور پیچھے کے حالات معلوم کیے جائیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس سفر سے میں واپس آیا تو واپس آ کر انہوں نے اپنے گھر بار میں قرب و جوار میں پتہ کیا کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ انہوں نے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا، یعنی ابو قحافہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ تو ساتھ یہ بھی بتایا بتانے والے نے کہ ابو قحافہ کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ خبر سنی تو یہ سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی اسلام لا چکے ہیں؟ تو انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور یہ بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اب یہ سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی ان خوش قسمت 10 صحابہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو نکاح ہوا ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی، اور پھر دوسری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے مبارک نکاح میں آئیں، اور تیسری بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ام کلثوم، یہ جو ہیں ان کا نکاح حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رشتہ داری ہے۔ اور پھر ان کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوصاف جو ہیں، ان کی خصوصیات میں دیکھیں تو ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مال لے کر آئے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا طلحۃ الجود، یعنی سخاوت سے یہ ہے کہ بہت زیادہ سخی ہیں یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک موقع پر غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بہادری سے جنگ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الخیر کا لقب دیا، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر اور بلائی کی طرف نسبت کی۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد کا سارا دن یہ طلحہ کا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے تو ان کو صاحب الاحد کہتے، یعنی احد کے غزوے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ ایسی ہمت اور بہادری اور شجاعت کے انہوں نے جوڑ دکھلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف کی، اور جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا طلحۃ الفیاض کا۔ تو یہ ان کے لقب ہیں، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود، طلحۃ الفیاض، یعنی ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دل خوش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف القابات سے نوازا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رشتہ داری ہے، ایک تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر سے ان کا ایک رشتہ ہوا، لیکن ایک رشتہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے نکاح میں ایک عورت ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین ہیں، ان کی ایک بہن ہے حضرت حمنہ بنت جحش، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ اور پھر ایک رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح میں ہیں حضرت ہند بنت عتبہ، ان کے ایک بہن ہیں حضرت ام ابان بنت عتبہ، یہ جو ہیں حضرت ام ابان یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اب حضرت ام ابان جو ہیں ان کے ہاں اور بہت سے رؤسائے قریش اور مالدار لوگوں کا پیغام نکاح آیا ہے، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام نکاح کو قبول کیا ہے، باقیوں کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ تو اس پر ان سے جب سوال ہوا کہ آپ نے حضرت طلحہ کے پیغام نکاح کو قبول کر کے باقیوں کے پیغام نکاح کو قبول کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند صفات بیان کی، جو صفات ان کے صحابی ہونے کے ناطے اور ان کے صحابی ہونے کے ناطے اور ان کا مشعل راہ ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اپنانا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم ہر ایک اپنے گھر میں جاتا ہے تو کس انداز سے جاتا ہے۔ اور دوسری یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو پھر بھی ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے وہ گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیسری بات یہ ارشاد فرمائی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان سے ایسے سخی ہیں کہ ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، وہ خود ہی عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسی ان کی سخاوت ہے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی چند صفات جو انہوں نے بیان فرمائی، تو ان صفات کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام نکاح کو قبول کیا، باقیوں کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ابتدائی وحی کے بعد جو اولین صحابہ ہیں جن کو قرآن نے والسابقون الاولون کہا ہے، تو یہ ان صحابہ میں سے ہیں۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، قرآن یہ کہہ رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یعنی جنہوں نے اللہ کا وعدہ پورا کر دیا وہ شخص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا، تو وہ صحابی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ سائل؟
تو انہوں نے جب کہا کہ میں ہوں یا اللہ کے رسول، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے اللہ کا قرض یعنی اللہ کا فیصلہ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ آیت کا مصداق یہ شخص ہے۔